اہل علم سے دور ہے۔ یہ دونوں گروہ گمراہی کی طرف سفر کر رہے ہیں، حقیقتوں سے دور ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ علم کے حوالے سے اپنا دعویٰ بھی درست رکھتا ہو اور عملی طور پر بھی اس کے مطابق ہو۔ علم کا مقام بڑا بلند ہے، تو جب علم کا مقام بلند ہے تو علم ہے کہاں؟ علم علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، ائمہ دین کے پاس۔ اگر دعویٰ یہ ہو کہ ہمارے پاس علم ہے لیکن اہل علم کا انکار ہو تو یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ دعویٰ ہو قرآن اور حدیث کے علم کا، اور جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے لوگ علم سے، حقیقت سے، دین سے، صراط مستقیم سے بہت دور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک عبادت گزار اور دوسرا عالم۔ دو شخصوں کا ذکر کیا، دونوں خیر، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ارشاد فرمایا اس عالم کی عابد پر، اس علم والے کی عبادت گزار پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماء والارض وخط النملة في جحرها وخط الخوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر۔ وہ جو علم والا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس کے لیے یہ ساری مخلوق دعائے خیر کرتی ہے۔ تو علم والے کا مقام زیادہ ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ علم اس کو نصیب ہوگا جس کا اہل علم سے تعلق ہوگا۔ اب قرآن خود کہتا ہے، خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ علماء کا، اہل علم کا براہ راست کتاب حکیم کے اندر ذکر آ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد
ارشادات کے اندر بھی اہل علم کا ذکر آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ اہل علم سے حاصل ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہے وہ کون ہے؟ تو بدیہی طور پہ یہ بات ذہن میں آتی ہے اور بالکل واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن ہستیوں کو علم کی دولت سے نوازا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن کو علم حاصل ہوا وہ صحابہ اکرام ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کے بعد آگے جنہوں نے حاصل کیا تابعین، اور اس طرح یہ حاصل کرتے رہے، اور یہ علم اہل علم کے پاس آتا رہا، اور آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے یا صرف قرآن کافی ہے۔ جس نے بھی علم حاصل کیا تو اہل علم سے حاصل کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ائمہ کا، اماموں کا، فقہاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر فقہاء سے ائمہ سے حاصل کرنے والے آگے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دور والوں نے اپنے سے علم میں جو اعلیٰ لوگ تھے ان سے علم حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے سے اعلیٰ لوگوں سے علم حاصل کیا تھا، اسی طرح انہوں نے پچھلوں سے حاصل کیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جا علم اہل علم سے حاصل ہوتا ہے۔ تو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ایک وہ ہے جو سرے سے انکاری ہے اہل علم، اماموں کے انکار، فقہاء کا انکار، ائمہ دین کی تقلید کا انکار، اور صرف سب کچھ خود بن بیٹھے ہیں، حالانکہ علم کے اندر درجہ بندی ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ تو جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے یا میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، تو گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا میں خود ہی ہوں۔ یہ دعویٰ بن رہا ہے کہ مجھے کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اہل علم کی ضرورت نہیں، بس میں قرآن سے سمجھ آتا ہوں اور حدیث سے سمجھ آتا ہوں۔ یہ ایسا باطل دعویٰ ہے اہل باطل کا کہ جن کے باطل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو علم ہے اس کی جو درجہ بندی ہے یہ اس قدر واضح ہے کہ اس کا کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کرتا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے براہ راست سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے، کسی نے زیادہ حاصل کیا، کسی نے اس سے زیادہ حاصل کیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے سے جو زیادہ علم والا تھا اس سے پوچھتے تھے، تو جنہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم
سینکڑوں میل کی مسافت ہے. تو 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب کچھ خود سمجھتا ہوں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص کس قدر باطل ہے، عقل و فہم سے دور ہے، جو اہل علم کو نہیں مانتا، فقہاء کو نہیں مانتا، ائمہ دین کو نہیں مانتا، اور دین کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو کسی طرح سے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص دین اسلام کی تشریح خود کرے، قرآن کی تفسیر خود کرے، یا نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کی شرح خود کرے. یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو علم کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے سے ہٹ کر جو شخص علم کی بات کرے گا تو دراصل وہ علم نہیں ہو جائے. جس علم سے وہ اہل علم کو نہ پہچان سکا، وہ خدا اور اس کے رسول کو کیسے پہچانے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علم میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آپ کے ہم عصروں میں اور بعد میں مثال نہیں ملتی. اتنا علم رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم کے آخری درجے تک پہنچا. انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے سے اعلیٰ علم والوں کی طرف اپنے آپ کو محتاج ظاہر فرمایا. یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ میرا کوئی مسئلہ اگر حدیث رسول کے خلاف ہوا تو میرے مسئلے کو چھوڑ کر حدیث کو اپنا دیں. اگرچہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات میں یہ کہنا شروع کر دے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو اس کو اپنے دعوے پر دلیل چاہیے اور وہ یہ ثابت کرے کہ یہ حدیث امام اعظم کو نہ پہنچی. اتنا اس کا علم ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بتائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ جو مستدل ہے جہاں سے انہوں نے استدلال فرمایا وہ کیا تھا اور اس کا کیا ہے، اور پھر وقت کے علماء پھر اس کا جائزہ لیں گے، پھر جا کے ثابت ہوگا. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک عجز ہے کہ وہ علم کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، اور باغی اور سرکش لوگ وہ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بڑا کہتے ہیں. دیکھیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ظاہری علوم میں بھی کمال درجہ رکھتے تھے اور باطنی علوم میں بھی کمال درجہ رکھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ دھلتے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں والے گناہ دھلے، چہرہ دھویا تو چہرے سے گناہ دھلے، ہاتھ دھوئے تو بازو اس کے گناہ دھلے، پاؤں دھو لیے تو پاؤں کے گناہ دھلے. امام اعظم ابو حنیفہ کے باطنی علوم کا یہ مقام تھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی شخص وضو کرتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، وہ پانی کے اندر دھلتے ہوئے مجھے نظر آ رہا. یہ مقام تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا. اس لیے اگر علم چاہیے تو اہل علم سے ہٹ کر علم حاصل نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے معزز سامعین، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ اہل علم کون ہے، اہل علم کون ہے، اور پھر اہل علم کے ساتھ وابستہ بھی ضروری ہو جائے گی، اور اپنے علم کا اکتساب ان سے کریں گے تو پھر علم حاصل ہوگا. آج لوگ جو علم سے بیزار ہیں
اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ پاگل محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے امام احمد رضا دلیل نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ دلیل نہیں۔ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دلیل نہیں، تو تم ذرا امام احمد رضا کے دلائل دیکھو تو صحیح، اور ان دلائل کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش تو کرو، پھر پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا کے علم کا کیا مقام ہے۔ تو یہ لوگ جو دین سے بیزار ہیں، علم سے بیزار ہیں، وہ اہل علم کا انکار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالی جو حق سچ کے اہل سنت ہیں وہ نہ علم کا انکار کرتے ہیں نہ اہل علم کا انکار کرتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ معروضات کا، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اہل علم کا، علماء کا، فقہاء کا، صوفیاء کا، سرے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ایسا دعویٰ رکھتا ہے اس کے باطل اور جھوٹا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اپنی بیماری کا علاج کرانے کے حوالے سے میں کسی طبیب اور کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا، اپنی بیماری کا علاج کرانے کے حوالے سے میں نہ کسی دوا کو مانتا ہوں، نہ کسی طبیب کو مانتا ہوں، نہ کسی ڈاکٹر کو مانتا ہوں، تو لا مالا اس کو مخبوط الحواسی کہا جائے گا، بے وقوفی کہا جائے گا کہ یہ اپنی بیماری کے علاج کے سلسلے میں معالج کو نہیں مانتا۔ اسی طرح جو علم کے دربار میں اور علم کے حوالے سے اہل علم کا انکار کر دے کہ میں کسی علم والے کو نہیں مانتا، میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، تو بھائی قرآن تو علم کا سمندر ہے، یہ علم عالم کے بغیر تجھے سمجھ کیسے آئے؟ حدیث علم کا سمندر ہے لیکن یہ عالم کے بغیر تجھے سمجھ کیسے آئے گا؟ تو فقہاء نے ایک ضابطہ بنایا، ارشاد فرمایا قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا اور حدیث فقیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ جب تک فقیہ نہیں ہوگا حدیث سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ طریقہ ہے علم کا، اور جو فقیہ ہے اس کو سمجھنا پھر عالم کا کام ہے، فقیہ کو پھر عالم سمجھے گا۔ اس طرح درجہ بدرجہ سفر طے کرتے ہوئے علم ہم تک پہنچے گا۔ اگر یہ سلسلے درمیان سے اٹھ جائے خدا نہ خواستہ تو پھر علم کی کسی کو ہوا نہیں لگ سکتی۔ تو یہ واضح طور پہ باطل ایک گروہ ہے جو اہل علم کا انکار کرتے ہیں، ان کو پہچان لینا چاہیے۔ جو اولیاء کا انکار کریں، اماموں کا انکار کریں، فقہاء کا انکار کریں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کا انکار کیا ہے، علم کا انکار کیا ہے، معرفت کا انکار کیا ہے، پورے دین اسلام کا انکار کیا ہے۔ اب دوسرے وہ لوگ جن کے دعوے میں یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ اہل علم کا انکار کرتے ہیں، فقہاء کا انکار کرتے ہیں، علماء کا انکار کرتے ہیں، دعوے میں تو یہ نہیں ہے، لیکن جب ان کو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ منکر نظر آتے ہیں، وہ منکر نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں تمام معاملات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں یہ ارشاد فرمایا تعلم لغیر الدین، ایک وقت آئے گا کہ لوگ پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، ان کا مقصد دین نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے مقصد دین نہیں، حدیث پڑھیں گے مقصد دین نہیں، فقہ پڑھیں گے مقصد دین نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے
کہ پڑھیں گے قرآن لیکن مقصد دین نہیں، حدیث پڑھیں گے لیکن مقصد ان کا دین نہیں ہوگا، مقصد دین ہوگا. تو ایسے لوگوں کو بھی دین سمجھ نہیں آ سکتا. جو دنیا کے لیے دین پڑھیں گے انہیں دین سمجھ نہیں آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ دین کو سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اہل دنیا کے پاس جائیں گے اور دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم ان سے مال حاصل کریں گے لیکن اپنے دین کو بچائیں گے، ان سے دولت حاصل کریں گے لیکن دین کو بچائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایسے درخت کے پاس جائے کہ جس درخت میں صرف کانٹے ہی کانٹے، تو یہ کانٹوں سے بچ کر آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اہل دنیا کے پاس جائے دنیا لینے کے لیے اور پھر وہ اپنے دین کو بچائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دین کو بچا سکے. اب یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ اہل دنیا کے پاس جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے. اب جب دین کا معاملہ ہوتا ہے اور متعلق انہیں اہل دنیا کے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں کیونکہ ان سے دنیا حاصل کر چکے ہیں. اب اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو دنیا جاتی ہے، مال و متاع جاتا ہے. اب وہ اس کی مرضی کے مطابق بات کریں گے. جب وہ مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر دین کیسے رہے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ تعلیم جو ہوگی وہ دین کے لیے نہیں رہے گی، وہ بھی دنیا کے لیے ہو جائے گی. اب یہ لوگ جو بظاہر ایسا دعویٰ تو نہیں رکھتے کہ وہ فقہاء کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، لیکن جب ان کو عملی طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہ ان کے مطابق نظر نہیں آتے. جب ان کے مطابق نظر نہیں آتے تو اب دین کے اندر ایک خلل اور خرابی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہاں تک کہ اپنے دعووں میں یہ اس طرح نظر آتے ہیں کہ سب کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا کریں. کبھی حق نہیں بولتے کہ اہل حق کون ہے اور باطل کون ہے، یہ بات کبھی نہیں بتاتے کیونکہ جن کے ساتھ ان کے مراسم ہیں وہ باطل ہے. اب اگر وہ باطل کی نشاندہی کریں تو وہ حق سے جاتے ہیں، وہ حق سے جاتے ہیں. دولت جاتی ہے، پیسہ جاتا ہے، شہرت جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں. بھائی اکٹھا کرو گے تو دین ایمان پر اکٹھا کرو گے یا ویسے تو اکٹھا کر لو گے؟ تو ضروری یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ دین اسلام میں نظریہ حق کیا ہے، اور جو دعویٰ اسلام کا رکھتے ہیں لیکن باطل پر ہے وہ کون ہے، ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ ایسے لوگوں نے دین کو کمزور کر رکھا، دین کے معاملات کو کمزور کر رکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے متعلق کہ یہ لوگ دین کا سودا کریں گے دنیا کے مال و متاع کی خاطر. یبیع الدین بعرض من الدنیا، یہ دین کا سودا کریں گے دنیا کے مال و متاع کے خاطر. تو جو لوگ دین کا سودا کریں گے وہ دین کے اندر حق بات کبھی کہہ نہیں سکتے. وہ جو بھی آئے گا، صحابہ کرام کا منکر آئے گا تو ان کو قبول ہے نعوذ باللہ، کیونکہ وہ پیسے دیتا ہے. صحابہ کرام کا منکر قبول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا منکر آ گیا تو وہ بھی قبول ہے، جس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں. صحابہ کا منکر بھی قبول، خلفائے راشدین کا منکر بھی قبول، امام اعظم ابو حنیفہ کا منکر بھی قبول، اولیاء کرام کا منکر بھی قبول. جو بھی آ گیا وہ قبول ہے کیونکہ یہ سب کو ملانا چاہتے ہیں. تو
جو سب کو ملانا چاہتے ہیں، حق کو واضح نہیں کرنا چاہتے، یہ باطل ہے۔ اس لیے یہ دونوں طبقے، ایک وہ جو سرے سے ائمہ کے منکر ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو اپنے دعویٰ میں تو منکر نہیں لیکن عملی طور پر مکمل منکر نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ائمہ کے منکر ہیں ان کے پاس نظر آتے ہیں۔ انسان کسی کے بارے میں اگر معلومات کرنی ہو تو وہ اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، کسی شخص کو بھی اگر پہچاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کا دوست ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک بندہ ہے، اگر اس کے دوست غلط ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ تو جس کے پاس صحابہ کے منکر ہیں تو سمجھ لو کہ اگر یہ زبانی دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں صحابہ کی قدر نہیں ہے، ورنہ منکر اس کے پاس کیسے آتا ہے؟ اگر امام اعظم کا منکر اس کے پاس آتا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ تو نہیں رکھتا کہ میں امام کا منکر ہوں، لیکن اگر امام کا منکر اس کا دوست ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی عملی طور پر امام کا منکر ہے۔ اہل سنت کے لیے ما سوا اہل سنت کے گنجائش نہیں کہ وہ کسی کے پاس جائیں یا کوئی ان کے پاس رہے۔ معزز سامعین، جو علم ہے، جو علم دین ہے، وہ ہمیں اہل علم کے سوا میسر نہیں ہو سکتا، ائمہ کے سوا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، اولیاء امت کے سوا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں اور علم کی روشنی ہمارے پاس رہے، تو پھر اولیاء اللہ کے ساتھ اور ائمہ دین کے ساتھ جو وابستگی ہے، اس سے ہی یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور امکان نہیں ہے کہ بندے کو علم کے نور کا کوئی ایک ذرہ بھی مل سکے۔ خالق کائنات جل شانہ اس جامعہ کو علمی ترقی نصیب فرمائے اور نظریہ حق اہل سنت کا خوبصورت اور مضبوط ترجمان فرمائے۔ جو بچے یہاں پہ علم دین پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے عالم دین بن کر نظریہ حق کے ترجمان بن جائیں۔ خالق کائنات ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔